احسن زیاد صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے جو آج اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ترجمان ایرانی سینٹرل کمانڈر، انہوں نے ٹرمپ کو ایک دھمکی میں اس لہجے میں کہہ دیا ہے کہ جنگ آپ نے شروع کی ہے، اب اس کا جو اختتام ہے وہ ہم کریں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کو وعلیکم السلام. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس طرف آتے ہیں دیکھیں مصباح کے امریکہ کے جو حملے کے بعد جو کہ ایرانین جو اٹامک فیسلٹیز ہیں وہاں پر ہوئے ہیں 3 جگہوں پر جس میں اصفہان بھی شامل ہے، اس نے خطے کی پوری صورتحال کو بدل کر رکھ دی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذی شعور جو آدمی ہے اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ ایک بڑی جو جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. اور جیسے جیسے یہ حالات مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بہت تیزی سے کے ساتھ جو ہیں وہ بدلیں گی. اور میں اکثر جو آپ کے پروگرامز میں بات کرتا ہوں اور اسی پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو مڈل ایسٹ ہے پورا کا پورا وہ جس طرح ایک نئی جنگ یا اسے سمجھے کہ ایک نئی آگ میں جا رہا ہے، وہ اب بالکل میرا خیال ہے نوشتہ دیوار ہے. تو اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ اب یہ جنگ آگے بڑھے گی. کم از کم مجھے تو نہیں ہے، مجھے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ آگے بڑھے گی. اور ایرانین اصل میں ریٹیلیشن ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کس انداز میں ہوتی ہے. باقی ان کا جو عزم ہے وہ جو اس وقت ایرانین لیڈرشپ نے بات کی ہے، جو ان کے اس وقت سینٹرل کمانڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فریق جنگ شروع کرتا ہے تو پھر وہ جنگ ختم وہ نہیں کرتا، وہ پھر بیسیکلی دوسرا جو بندہ مد مقابل ہوتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں فیصلہ چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ ریٹیلیشن کرتا چلا جائے گا تو جنگ تو نہیں ختم ہوگی، وہ بڑھتی چلی جائے گی اور آگ پھیلتی چلی جائے گی. یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ سامنے والا آرام سے بیٹھ جائے یا وہ کہے کہ چلیں میں اس جنگ کو آگے نہیں بڑھاتا. لیکن ایران نے جس کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی جارحیت کی گئی ہے، جس میں اسرائیل نے جارحیت کی. اور مزے کی بات ہے کہ ٹرمپ جو واقعی امریکہ کے وہ صدر ابھر کر سامنے آئے ہیں جو کہ انتہائی ڈسیور، ایک دھوکے باز، ایک فریبی، اور آپ سمجھ لیں کہ ایک جس پر بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جو مکار بھی ہے، وہ فریب بھی دیتا ہے. کیونکہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے وہ پوری دنیا کو اس نے حیران کر دیا. یعنی ایک طرف اس کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے 2 ہفتوں کے لیے یعنی موقع دیا ہے کہ گفتگو اور بات چیت کے ساتھ جو ہے معاملات جو ہیں کوئی طے ہو جائیں، اور دوسری طرف یہ کہہ کر دھوکہ دے کر ایران پر حملہ کر دیا. اسی طرح اسرائیل نے کیا تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پہلا حملہ کیا ہے تو وہ اسی طرح کے امریکن جو تھے وہ بات چیت کر رہے تھے اور ایرانیوں نے ان پہ اعتبار کر لیا کہ ہماری تو بات چیت چل رہی ہے، اسرائیل اس کے دوران حملہ نہیں کرے گا. لیکن اسرائیل نے وہاں اٹیک کیا اور ان کی لیڈرشپ مار دی ساری. اسی طرح ایرانین کے ساتھ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ان کی جو امریکن لیڈرشپ ہے اس پر اعتماد کر لیا. اور ہم نے بھی، ہماری لیڈرشپ نے بھی، میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کریں، اور اس کے لیے باقاعدہ لیٹر لکھ دیا گیا. یہ ہماری لیڈرشپ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی ایک غلط میں سمجھتا ہوں اقدام ہے کہ جو ایک شخص ہے اس نے اپنے ملک کے اندر بیٹھتے ہوئے اس نے وہ اٹیک کیا ہے جو تمام بین الاقوامی جو آپ سمجھے کہ جو قوانین ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، ان کے خلاف اس نے ایران کی فیسلٹیز پہ حملہ کر دیا. اور اس فیسلٹیز کے نتیجے میں اگر تابکاری کا اخراج ہو جاتا تو آپ یہ جان لیں کہ جہاں ایران متاثر ہوتا تو اس کے بعد سب سے پہلا جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوتا وہ پاکستان ہے. بالکل. اور ساتھ اس کے ساتھ افغانستان ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے عراق ہو جاتا. کیونکہ اگر یہ فیسلٹیز جو ہیں تابکاری مواد اس سے نکل آتا تو پھر تو یہاں بھی کوئی بچت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک ایسے شخص پر آپ اعتبار کر رہے ہیں اور ایسے شخص کے اوپر آپ اس کو فیور کر رہے ہیں کہ جو اس وقت پورے خطے کے اندر اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ دقیقہ فروگزاش نہیں چھوڑے. یہ دونوں نہیں، یعنی میں یہ آپ کو پھر کہوں گا کہ دنیا ایک ایسی فریبی چنگل میں پھنس گئی ہے جس میں 3 شخصیات ہیں، ٹرائکا ہے، امریکن ٹرمپ، نیتن یاہو اور مودی. یہ تینوں ایک ہی ہیں. بالکل. اور سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو کشیدگی ایران اسرائیل جنگ ہے، اب آپ کو وہ جو ہے وہ ایران اور امریکی جنگ میں کوئی تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ وہ تو ہو گئی ہے نا. آج ابھی اطلاعات ہیں، اب اس میں ابھی ظاہری بات ہے تھوڑا سی کنفرمیشن کی ضرورت ہے کہ ایران نے شام کے اندر امریکی اڈے پہ حملہ کیا. اچھا. اب یہ کس نوعیت کا اڈا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ آنے والے کچھ وقت میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر واقعی ایران نے شام میں یہ اٹیک کر دیا ہے تو اس میں تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر
امریکی اڈے کی ظاہری بات ہے وہاں حفاظت ہے, اور پھر ایران نے وہ اگر وہاں پہ حملہ کیا ہے تو کیا یہاں ایران سے میزائل چھوڑے ہیں یا وہاں ان کی جو وہاں پر جو پراکسی وار کی جو تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا. باہر شام کے اندر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران نے وہاں پر حملہ کیا ہے. وہ کس نوعیت کا ہے اس کی سچویشن سامنے آ جائے گی. تو ایران کی طرف سے اگر شام میں ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو قطر ہے, بحرین ہے, سعودی عرب ہے, جو بالکل ایران کے آپ سمجھیں کہ درمیان میں تو ایک چھوٹی سی کھاڑی ہے نا 30-35 کلومیٹر کی, اور پھر اس کے بعد یہاں تھوڑا سا آگے آ جائے تو تھوڑا زیادہ فاصلہ ہے, تو اس کے ایک طرف یہ سارے ممالک ہیں, دوسری طرف ایران ہے, تو وہاں پر بھی یہ اٹیکس ہوں گے. کیونکہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس میں اب انڈیا کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ جو ایئر سپیس یوز ہوئی ہے انڈیا کی یوز ہوئی ہے. اچھا, تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنی ہیں اور ابھی دیکھنا ہے کہ ایران کا جو اس میں رسپانس کیا ہے. جب یہ ریٹیلیشن ہوگی, اور سب سے بات ہے جو ہرموز کا جو اس نے ایریا جو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آئل جو بند کر دیا جائے گا, تو اب اس کا امپیکٹ بڑا خوفناک آئے گا, پوری دنیا کے اوپر اس کا امپیکٹ آ جائے گا. اگر وہ تیل کو یہاں پہ روک دیتا ہے تو دنیا کا 20-30% آئل اور جو آپ کی جو گیسز ہیں LNG گیس وغیرہ وہ تو بہت زیادہ مقدار میں یہاں سے یعنی یہاں سے جاتی ہے دنیا کے دیگر ممالک میں اور یورپ کے اندر. تو اگر یہ ایریا بند کر دیا جاتا ہے تو آپ کو یورپ کو ایک بہت بڑا کرائسس کا سامنا ہو جائے گا. آئل وہاں نہیں جائے گا, سرد ممالک ہیں ان کے لیے تو زندگی وہاں پھر آپ سمجھیں ان کا کیا حال ہو جائے گا اگر آئل نہیں جائے گا وہاں پر. دوسرا وہ آئل لیتے تھے روس کے سے, تو روس کی جو آپ کو پتا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اندر یورپ نے یوکرین کے ساتھ جو ہے ساتھ دیا ہے, تو اس صورتحال کے اندر وہ جو رشین گیس ہے یا ان کا جو آئل ہے اس سے بھی وہ محروم ابھی ہیں اور ہو جائیں گے. اسی طرح امریکن سے وہ پھر اگر امریکہ سے جس کے پاس ہے انہوں نے تو بھی خیر نئی دنیا کو انہوں نے جو ذخیرے کیپ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ یورپ تک تو پہنچنے مشکل ہے. تو سب سے بڑا کرائسس جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ بند ہوا تو اس میں یورپ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. خود پاکستان جو ہے اس کو زیادہ تر آئل تو آتا ہے جو یہاں گیس ہمارے پاس آتی ہے کویت سے آتی ہے, سعودی عرب وغیرہ سے ہم لیتے ہیں. بہرحال ایریا وہ یہی ایریا ادھر سے گزر کے وہ بھی آتی ہے. تو آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا کرائسس آ رہا ہے ایک تو آئل پرائسز کا جو کرائسس ہے بہت بڑا ہے, ریٹس بہت بڑھ جائیں گے, مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پاکستان انڈیا سمیت دنیا بھر میں آئے گا. اور اس مہنگائی کے طوفان کو ہم نے کیسے نپٹنا ہے ایک تو یہ اس کا پوائنٹ ہے. دوسری بات ہے کہ اب جب یہ ہوگا تو اس صورت میں امریکن دیکھیں یہ سارا جو ہے نا یہ گیم ساری اسرائیل کی ہے. اچھا, نتن یاہو جو ہے اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کروں گا, بلکہ شیطانیت کے حوالے سے بات کروں گا, اور اس نے بڑی جو اس کے مکرانہ سوچ ہے اس کے تحت اس نے امریکہ کو اس جنگ میں انوالو کر لیا. صحیح, امریکہ کی جنگ جو ہے جب یہ بڑھے گی تو میں نے آپ کو کہا کہ آئل ہی بند ہو جائے گا یورپ کا, تو یورپین ممالک بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں بہت سارے ممالک امریکہ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے. امریکہ اس جنگ میں خود کود پڑا ہے یا یہ نیتن یاہو نے اسے انوالو کر لیا ہے اس جنگ میں؟ دیکھیں اس میں ٹرمپ نے اس کا ساتھ دیا ہے. امریکہ کے اندر تو بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مواخذہ ہوگا ٹرمپ کا, کیونکہ ٹرمپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ایران کے اٹامک فیسلٹیز پہ حملہ کرنے کا, یہ اس نے اپنے ملکی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ وہاں یہ فیصلہ کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا. عراق کی جنگ کے اندر بھی انہوں نے کانگریس سے تو فیصلہ لے لیا تھا لیکن انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز تھے اس کو بائی پاس کیا تھا, لیکن یہاں تو انہوں نے اپنے ملکی جو ہے جو قوانین ہے اس کو بھی بائی پاس کر کے یہ کر لیا ہے. اب امریکہ میں ایک نئی ڈبیٹ چھڑ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ایک جمہوری ملک تھے, ہمارے یہاں یہ ساری طاقت کانگریس کے پاس تھی, ہمارے نمائندگان کے پاس تھی, یہ ہو از ٹرمپ کہ جو باقاعدہ طور پر ایک ڈکٹیٹر کے طور پر امریکہ کو لے آیا ہے. کیونکہ یہ تو جو فیصلے کر رہا ہے تو یہ تو امریکہ کی پوری اس کے جو اسپرٹ ہے اس کے لاز کی یا اس کے قوانین کی یا اس کا جو بھی آئین ہے یہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے. یہ تو امریکہ کو ایک ڈکٹیٹر بن گیا اور ڈکٹیٹر کی شکل میں چلا رہا ہے. سو امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی ڈبیٹ بھی شروع ہو گئی ہے, امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑے سطح پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, لیکن ٹرمپ کسی کی نہیں اس وقت سن رہے. اب یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ جو کرنے سے اب دیکھیں اس میں یورپ بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت واضح طور پر اگر یہ بند ہوتا ہے جو آپ کا آئل کا راستہ, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر یورپین اس میں آ جاتے ہیں تو یہ پھر وہ شکل اختیار کر جائے گا جسے آپ صلیبی جنگیں کہتے ہیں, جسے آپ کروسیڈز کہتے ہیں, اور آپ کے وہ بالکل دروازے پہ کھڑی ہیں. تھریش ہولڈ جو ہے آپ تھرڈ ورلڈ وار کے تھریش ہولڈ پہ اس وقت کھڑے ہیں اور یہ بہت بڑی جنگ جو ہے بن سکتی ہے. اس میں رشین جو ہیں یہ کھل کر اس وقت جو ہے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں اور چائنیز بھی دے